درس قرآن مجید کی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ ایک موضوع جس پر بات کرنا میں نے کچھ ضروری سمجھا۔ انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، مالی طور پر نام اور شہرت کے سبب سے وہ بھول جاتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا۔ اس کا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے کہ وہ کئی جگہوں پر بے وفا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک نقصان اسے یہ ہوتا ہے جب وہ اپنا ماضی بھلا دیتا ہے، اس کے اندر ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے، وہ شکر کا رستہ چھوڑ جاتا ہے معاذ اللہ۔ وہ حل من مزید کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، اور بھی چاہیے اور بھی چاہیے۔ جس وقت وہ پیدل ہوتا ہے تو وہ سائیکل کی طلب کر کے کہتا ہے اگر مل جائے تو میں بڑا شکر ادا کروں گا، لیکن وہ سائیکل پر بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ میں کبھی پیدل بھی تو تھا نا۔ پھر وہ کہتا نہیں موٹر سائیکل ہونی چاہیے۔ وہ بہت برا بھلا کہتا ہے سائیکل کو، وہ کہتا ہے میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ حالانکہ وہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ پیدل تھا، اسے اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب وہ موٹر سائیکل کی سواری اللہ اسے دیتا ہے، وہ اس پر سفر کرتا ہے، اس کے ٹانگوں کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے، تو وہ بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اس پر بھی ناشکری کے جملے بولتا ہے اور کہتا ہے نہیں، اگر کار ہوتی تو پھر ذرا ذائقہ اور طرح کا تھا۔ اگر وہ کبھی سوچے کہ میں پیدل بھی تھا، سائیکل پہ بھی تھا، پھر وہ ناشکرا نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں، تکبر نہیں کرتا۔ آج لوگ ماضی بھول گئے۔ شہروں میں آ کر جو آباد ہونے والے ہیں ان کو کوئی بندہ پینڈو کہہ دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی تھی، اس نے کہا تھا گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ یاد ہی نہیں رہا تمہیں تم کون تھے، کبھی پلٹ کے دیکھ تو صحیح، یہ تھا ہی نہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا دوپہر کو بڑے کم گھروں میں سالن پکتا تھا، بڑے کم گھروں میں۔ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے بڑولے میں دانے ڈال لو اور اچار ڈال لو مرتبان میں، پھر انشاءاللہ گرمی کچھ بھی نہیں کہے گی، ساری گرمیاں گزر جائیں گی اسی میں۔ سب لوگ بڑے فخر سے کھاتے تھے۔ اب لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے ہم کیا تھے۔ رب کریم نے ہماری توجہ کرائی ہے، فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا بے شک انسان پر ایک وہ دور بھی تو گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یہ اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اسے کو جان۔ وہ بھی تو دور تھا نا جب تیرا نام ہی کوئی نہیں تھا، تو دنیا میں تھا ہی نہیں، تیرا ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب تو دنیا میں آ تو گیا، ٹانگیں تیری تھیں پر تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، زبان تیری تھی پر تو بول نہیں سکتا تھا۔ دنیا میں آ کر بھی انسان پر ایک ایسا وقت گزرتا ہے جب اسے پوچھا جائے نا کہ پچھلے 5-6 سال کی بات سنا، تو کہتا ہے نہیں اس وقت مجھے ہوش نہیں تھی۔ وہ رب جو 5-6 سال تک تجھے بتاتا ہے کہ تیرے سارے اعضاء سلامت ہیں پر تیری عقل پھر بھی میرے قبضے میں ہے، چاہے تو دوں چاہے نہ دوں۔ لیکن لوگ بھول جاتے ہیں، جب زبان آتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، جب چلنا آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں خود نہیں چلا، میرا ایک بوڑھا باپ تھا جو مجھے انگلی پکڑ کے چلایا کرتا تھا۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ جب کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرا ایک پرائمری کا ٹیچر بھی تھا، جب میری زبان توتلی تھی تو وہ مجھے پہاڑے سکھایا کرتا تھا، وہ میرے پاس بیٹھتا تھا۔ جب لوگ وی آئی پی ریسٹورنٹ میں جا کے روٹی کھاتے ہیں اور کہتے ہیں چائنیز کھانا چاہیے، اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں زیادہ لذت نہیں،
اس میں زیادہ لذت تھی جب اماں کہا کرتی تھی کہ بیٹے ایک پہ ہی گزارا کر، اس میں زیادہ لذت تھی۔ اور جب اماں کہتی تھی مجھ سے اٹھ کے نہیں آیا جاتا، اس طرح کر وہ پیڑھی لے کے میرے پاس ہی آ جا، یہاں آ جا، یہاں بیٹھ کے کھا لے۔ بھول ہی گئے لوگ، پتہ نہیں کیا بن گئے، کیا سوچنے لگے، کیا منصب ہو گیا۔ میری طرح کا مولوی مسلح پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار کتنی کمزور میری تنخواہ ہے، معاشرے کے لوگ مجھے جانتے نہیں۔ او بھائی تو پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو نے معاشرے کو دیکھا ہے، تو نے اس رب کا فضل نہیں دیکھا جس نے تجھے اپنے مصطفیٰ کے مسلح پہ کھڑا کر دیا ہے؟ تو نے کرم نہیں دیکھا اس رب کا جس نے تجھے اپنے محبوب کے منبر پہ بٹھا دیا ہے؟ تو نے دیکھا ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو دیکھ تو صحیح اللہ نے تجھے کتنی، بجائے اس کے کہ لوگ شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ عاجزی آتی، بجائے اس کے کہ انکساری آتی، اور لوگ اس مالک سے جڑے۔ حضرت رومی عجیب بات لکھ گئے، فرمانے لگے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے باہر جھانکا تو فقیر مانگنے آئے تھے، ان میں ایک عورت بھی مانگنے آئی، بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے بھکارن سے شادی کر لی، کل کی بھکارن آج کی ملکہ بن گئی، 20 کنیزائیں اس کے پاس، نوکر چاکر، بڑا کچھ، لیکن روز شام کو وہ مصلے پہ بیٹھتی تو چیخے مار کے روتی۔ اس کی کنیزائیں اسے کہتی بی بی تیرے تو موج لگی ہوئی ہے، تیرا تو بڑا مرتبہ ہے، تو اشارہ کرتی ہے تو ہر کام ہو جاتا ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہتی روتی اس لیے ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو رب نے مجھے نواز دیا ہے، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں۔ وہ کہنے لگی میں تو قابل نہیں تھی جو اس نے میں اس لیے روتی ہوں کہ کہیں میرا سائیں ناراض نہ ہو جائے۔ میں کہتی ہوں مالکہ اسے مجھ سے راضی رکھنا، یہ کرم میرے اوپر ہمیشہ رکھنا، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے پھر جیوندے ہی مرے رہندے۔ کب میں کہتی ہوں کہیں وہ ناراض، جس نے یہ شان دی ہے، یہ مرتبہ دیا ہے، یہ مقام دیا ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ بھائی جو لوگ، وہ کہتی میں مانگنے والی ہوں، مجھے یاد ہے میں کیا تھی، میں نے اپنا آپ بھلایا۔ یہاں دو لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے، بھول ہی جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چودھری صاحب کہہ کے پکارو، مجھے بڑا کہہ کے پکارو، ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، 2-4 لفظ لکھنے پڑھنے آ جاتے ہیں۔